میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا. ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے. رخصتی سے پہلے ہی میں حاملہ ہو گئی تھی. جب یہ بات گھر والوں کو پتہ چلی تو کوہرام مچ گیا. میری ماں نے مجھے بہت مارا اور مجھے ڈرایا کہ اگر تمہارا شوہر اس بچے کو اپنا نام نہ دے اور الزام لگائے کہ تم کسی اور کے بچے کی ماں بنی ہو تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی. تبھی جب رخصتی کی بات ہوئی تو میرے شوہر اور اس کے گھر والوں نے انکار. مجھے عبید کی یہ منطق کبھی سمجھ نہیں آتی تھی. میں مانتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن رخصتی سے پہلے کچھ حدود ہوتی ہیں جس کی عزت کرنا لڑکے اور لڑکی دونوں پر لازم ہوتا ہے. لیکن فیضان اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا تھا. وہ بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا. حالانکہ کئی بار میں نے اسے یہ بات سمجھا چکی تھی کہ یہ غلط ہے. اگر ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا تو بہت بدنامی ہوگی. بے شک ہم دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں. اگر رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیں معاشرے کو دیکھ کر چلنا ہے. لیکن وہ میری بات سنتا ہی نہیں تھا. وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور اس میں بہت ہی بچپنا تھا. لیکن میں بس حالات سے سمجھوتا کر رہی تھی. امی بابا کے اس فیصلے پر میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتی تھی. ہمارے خاندان میں عورت کو انکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جس طرح عبید نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا مجھے بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، کیونکہ میں گھر میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی. وہ جس عمر کی دہلیز پر تھا اس عمر میں ہر لڑکے کا دماغ گھوم جاتا ہے. تقریباً سبھی لڑکوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. یہی حال عبید کا بھی تھا. کئی بار میں نے اسے واضح لفظوں میں سمجھایا تھا کہ دیکھو ہم دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن ہمیں اپنی حدود بھی نہیں بھولنی ہیں. مگر وہ سنتا ہی نہیں تھا. اس کا روب جمانا، اس کی عادتیں سبھی ایک بڑے مرد جیسی تھیں، لیکن وہ کچھ چیزوں میں بالکل چھوٹا بچہ بن جاتا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس اس کا فون آیا تھا کہ دروازہ کھول کے رکھنا، آج میں تمہارے پاس ہی رات گزاروں گا. حالانکہ میں نے سختی سے اسے منع کیا تھا کہ دیکھو ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے مجھے غصہ آ جائے. اور وہ ہنس کر بولا تھا، زیادہ بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، دروازہ کھول کر رکھو، میں آ رہا ہوں. اور میں چپ ہو گئی تھی. لیکن میں نے خود کو بہت ہی پر اعتماد رکھا تھا. اگر آج اس نے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اسے کمرے سے باہر نکال دوں گی. لیکن اندر ہی اندر مجھے خوف بھی تھا. وہ مرد تھا، اپنی منمانی کر سکتا تھا، اور میں ایک عورت تھی. لیکن اگر آج میں اسے نہیں روکتی تو بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا. مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر گھر میں کوئی جا گیا تو کیا سوچے گا، لیکن اسے تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا. دراز قد، چوڑی جسامت، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت جس پر سرخی شامل تھی. کمرے میں آتے ہی وہ میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ میں فوراً ہی اس سے دور ہوئی اور ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے غصے سے بولی، پلیز عبید، یہاں سے چلے جاؤ. اگر کسی نے تمہیں اس پہر میرے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے سب کیا سوچیں گے. تم کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو؟ کچھ ہی دن باقی ہیں، رخصتی ہو جائے گی، پھر اپنے سارے ارمان نکال لینا. میں اف نہیں کہوں گی، ابھی فی الحال کے لیے مجھے بخش دو. جبکہ وہ فوراً ہی میرے جبڑے کو اپنی آہنی گرفت میں تھامتا ہوا بولا، دیکھو دل نشین، مجھ سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے میرا حق چاہیے. میں تم سے کچھ غلط بات تو نہیں کر رہا. اگر ہم دونوں رخصتی سے پہلے کوئی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ہی کوتاہی ہے. لیکن میں نے فوراً ہی اسے دور جھٹک دیا تھا. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو فوراً ہی قابو کیا تھا. وہ گرم خون تھا، اگر میں غصہ کرتی تو وہ مزید آپے سے باہر ہو جاتا. اسی لیے میں پیار سے اسے سمجھانے لگی،
میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہارے جذبات کی قدر بھی کرتی ہوں، لیکن اگر اس پہر تمہیں میرے کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کا تو خیال رکھو، میں تمہاری بیوی ہوں۔ جبکہ عبید فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، زیادہ بکواس نہیں کرو، سب سو چکے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی بھی لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں موجود نہیں ہے، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، اور اب میں تمہارے ساتھ آرام کروں گا۔ وہ یہ بول کر اچانک ہی میرے بہت قریب آ گیا تھا، لیکن میں اس کو اس کی مرضی کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اچانک ہی مجھے بے ساختہ غصہ آیا اور میں نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ عبید کے چہرے پر رسید کر دیا، جبکہ وہ حیران ہو کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کو بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اس پر ہاتھ اٹھا دوں گی، جبکہ میں خود حیران تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے مجھے جھٹکا اور تن فن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میری جان پر بنائی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں الٹی سیدھی سوچیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ گزارنی تھی، کہیں یہ مجھ سے انتقام تو نہیں لے گا؟ یہ باتیں میرے دماغ میں آتے ہی میری جان نکلنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کافی دیر تک میں کمرے میں ہی بیٹھی سوچتی رہی تھی، اور آخر میں تھک ہار کر رونے لگ گئی تھی۔ میری بے بسی آنسوؤں کی صورت میری آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی اور آخر میں تھک ہار کر سو گئی۔ اگلی صبح میرے لیے بہت ہی بری ثابت ہوئی تھی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ سامنے وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ڈائننگ پر کھانا اس کی بہن لگا رہی تھی، ورنہ تو یہ میرا کام تھا۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر میں اس کے لیے ہی ناشتہ بناتی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں کیا کرتی؟ میں خود کی حفاظت کرنے کے چکر میں اس کو ناراض کر گئی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ آدھا ادھورا ناشتہ چھوڑ کر ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک میں چپ ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی رہی تھی۔ اس کی بہن شاید چائے لینے کے لیے گئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو خفگی سے بولی، بھابھی بھائی کہاں پر گئے؟ میں نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا تھا، جبکہ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی، اچھی بھلی میں سو رہی تھی، آ کر مجھے بیدار کیا کہ ناشتہ دے دو، اور اب دے رہی ہوں تو صاحب باہر چلے گئے۔ آج تو ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ویسے کیا آپ دونوں کے بیچ کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے؟ جبکہ میں فوراً ہی جھینپ گئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھر والوں کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا۔ میں فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے تم سے کہہ دیا۔ چلو اس کے بدلے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، آؤ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ جبکہ وہ انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ نہیں ابھی اسے اور سونا ہے، جبکہ میں نے بھی اسے فورس نہیں کیا تھا کیونکہ میرا خود کا موڈ حد درجہ خراب تھا۔ سارا دن میں ادھر ادھر ہی پھرتی رہی تھی، وہ گھر آیا ہی نہیں تھا۔ اس کی امی نے بھی کئی بار مجھ سے ہی پوچھا کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے عبید کہاں پر ہے، جبکہ میں نے سب سے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سب کو ہی معلوم تھا کہ عبید مجھے ٹوٹ کر چاہتا ہے اور ہر بات مجھ سے ہی کہتا ہے، تو لازمن تھا کہ مجھے اس کی گمشدگی کا بھی معلوم ہو، لیکن میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میری بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سو رہے تھے، بس میں ہی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دوپہر کے وقت فون کر کے اپنی اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ کام پر آ گیا ہے اور رات کو دیر سے گھر واپس آئے گا کیونکہ فیکٹری میں کام بہت زیادہ ہے۔ اس کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں فوراً ہی کھل اٹھی تھی اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، جبکہ وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی کلائی تھامی اور خود کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، پلیز عبید مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور مجھے اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہے۔ کیا تم اپنی محبت کو اس طرح سے رسوا کرو گے؟ جبکہ وہ میرا ہاتھ جھٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں اس کی بے رخی پر سو موت مری تھی۔
میں اتنا تو جانتی تھی کہ کہانی بہت خراب ہو چکی ہے. مجھے اسے بہت مشکل سے منانا پڑے گا، لیکن اس بار منانے کے بدلے مجھے خود کو اس کے سپرد کرنا پڑے گا، اور میں اپنی محبت کو منانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی. لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے والی ہوں. میں نے فوراً ہی اس کے لیے ٹرے میں کھانا وغیرہ سجایا اور اس کے کمرے میں پہنچ گئی. پورے گھر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے. میں نے شکر کا سانس لیا اور عبید کا کمرہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. وہ شاید شاور لے رہا تھا. میں باہر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا. میں اس کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے رات والے اس تھپڑ کے بدلے کہیں تھپڑ ہی نہ رسید کر دے. اس نے اس وقت بلیک شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی. اس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. ایک پل کو مجھے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ میرے نصیب میں کتنا خوبصورت مرد ہے. لیکن اس پل ہی میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے کہ یہ خوبصورت مرد میری عزت کو کس طرح روندنا چاہتا ہے، جبکہ وہ مجھے بالکل ہی نظر انداز کیے اپنے بال بنانے لگا تھا. میں قدم با قدم چلتی ہوئی عبید کے پاس آئی اور خاموشی سے پیچھے سے اس کے گلے لگ گئی تھی. جبکہ ایک پل کو اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا جس کو میں نے بخوبی محسوس کیا تھا. میں اس کے سینے سے لگنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا. اس نے دھیرے سے مجھے علیحدہ کیا اور خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگا. میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی. میری یہ خاموشی صاف اشارہ تھی کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی. اچانک ہی اس نے اپنا کھانا ترک کیا تھا اور میرا ہاتھ تھام لیا تھا. میں فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی. وہ میرا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے کھانا تناول کرنے لگا. میرے لبوں پر چپ کا قفل لگا ہوا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں، کیونکہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. میں نے سوچا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں گی کہ یہ غلط ہے، شادی سے پہلے ہمیں تعلق نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر آج میں کچھ بھی کہتی تو یقیناً اپنا رشتہ خراب کر لیتی. اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی. اس نے اپنا کھانا تناول کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بستر پر لے گیا. میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی. مجھے خوف آ رہا تھا لیکن میں اپنے لبوں سے اف نہیں کر رہی تھی. اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی جس کے باعث مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اپنے تمام حدود تجاوز کر جائے گا. اس نے اس رات مجھ سے اپنے تمام حقوق لے لیے تھے. میں نے کئی بار اسے روکنا چاہا لیکن اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے آج مجھے روکا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گا. اور اس بات کے بعد تو کوئی بھی عورت اپنے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کرتی. صبح فجر کے وقت میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتی. اگلی صبح میرے لیے بہت روشن ثابت ہوئی تھی. مجھے اٹھانے کے لیے عبید خود آیا تھا. اس نے دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری جس کے باعث میری آنکھیں فوراً ہی کھل گئی تھیں. وہ میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، میری جان صبح بخیر، ناشتہ دے دو مجھے، فیکٹری جانا ہے نا، رات کو تمہارے ساتھ خلوت کے لمحات بھی تو گزارنے ہیں نا. جبکہ میں فوراً ہی ناراض ہوئی تھی. جبکہ وہ مجھے ناراض دیکھ کر کہکہا لگا کر بولا، اب تو تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا. جو سکون مجھے کل رات محسوس ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. چلو میں ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کر رہا ہوں، اب جلدی سے آ جاؤ. بار بار بہن کو بولنا اچھا نہیں لگتا. جبکہ میں بھی ٹھلا کر بولی تھی، اگر بیوی کے نخرے نہیں اٹھا سکتے تو پھر بیوی بنایا کیوں. جبکہ وہ ایک بار پھر کہکہا لگاتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے پھر ہم سو جاتے ہیں، لیکن اگر اس وقت کوئی بھی شخص دیکھ لیتا تو بہت غلط ہو جانا تھا. میں فوراً سے پہلے بستر سے نکل کر باتھ روم میں بھاگی تھی جبکہ مجھے پیچھے تک اس کا کہکہا سنائی دیا تھا. شاور لیتے وقت میرے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی. شاید میں بھی اس کے اس عمل سے مطمئن تھی. باہر آ کر میں اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی جبکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا موبائل چلانے میں مصروف تھا.
اس کا چہرہ بھی حشاش بشاش تھا، جبکہ میں بھی نکھری نکھری سی معلوم ہو رہی تھی۔ میری اماں نے میری جانب اچنبے سے دیکھا اور کہنے لگی، دلنشیں، سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے چہرے پر؟ جبکہ ان کے اچانک بولنے سے میں چونک گئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو ایسی ہی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی۔ جبکہ میں نے خود کو فوراً ہی سنبھالا تھا، شاید عبید کا رنگ میرے چہرے پر آ گیا تھا۔ جبکہ میری اماں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، بیٹا رخصتی نہیں ہوئی ہے، تھوڑا احتیاط کیا کرو، خدا نہ کرے اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو عزت پر بات آ جائے گی۔ جبکہ میں چپ ہو گئی تھی۔ امی کا اچانک سے ایسے کہنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یکدم ہی میرے دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آئے تھے، کہیں انہوں نے مجھے عبید کے ساتھ دیکھ تو نہیں لیا؟ لیکن پھر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا تھا، کیونکہ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اس وقت کوئی نہیں جاگ رہا تھا، اور خاص کر کے امی اور چچی کو تو میں خود دیکھ کر آئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی عبید کے لیے ناشتہ تیار کیا اور اس کے پاس لے کر پہنچ گئی۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ تناول کیا۔ ہم دونوں کے بیچ ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی ہوتی رہی تھی، جس میں زیادہ تر ذکر کل رات کا ہی تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کام کے لیے جا چکا تھا، جبکہ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی شادی کے وہ حسین دن یاد آنے لگے تھے جب میری اور عبید کی شادی ہوئی تھی۔ یہ شادی بڑوں کی پسند سے کی گئی تھی، لیکن اس میں عبید کا بھرپور ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ میرے چاچا کا بیٹا تھا۔ میں نے اس شادی سے فوراً ہی اعتراض کیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں 2 سال چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ لیکن گھر کا رشتہ تھا اور عبید اچھا کماتا تھا۔ میری اماں نے فوراً ہی مجھے ڈانٹا اور چچی کو رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس چیز میں عبید کی رضامندی شامل تھی۔ وہی مجھے پسند کرتا تھا اور شادی کا خواہش مند بھی وہی تھا۔ شادی سے پہلے اس کی امی نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ لڑکی تم سے 2 سال بڑی ہے، لیکن عبید کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق تو مجھے بھی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اس کے سامنے بالکل چھوٹی سی ہی لگتی تھی۔ وہ دراز قد، چوڑی جسامت اور بہت ہی پرکشش مرد تھا۔ اس کے سامنے تو میں خوبصورت سی گڑیا معلوم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ پورے خاندان کی میں سب سے حسین لڑکی تھی، تبھی تو مجھ پر مجھ سے 2 سال چھوٹا لڑکا فدا ہو گیا تھا۔ اور جب ہمارا نکاح ہوا اور اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ مجھے بہت ہی پسند آئی تھی۔ عبید نے میرا ہر چیز میں ساتھ دیا تھا اور میرا بہت خیال کیا تھا اور مجھے بہت ہی پیار دیا تھا، جس کے باعث میں فوراً ہی اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ روز سے اس کے جذبات میرے لیے بدلتے جا رہے تھے۔ وہ بات کرتے کرتے میرے وجود کو چھونے لگتا تھا، مجھ سے محبت بھری باتوں کے بجائے غلط باتوں کی جانب گامزن ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی معیوب لگ رہا تھا۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ ابھی ہم یہ نہیں کرتے، شادی کے بعد تمہارا جو دل چاہے تم کر لینا، میں اف نہیں کہوں گی۔ لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہارا محرم ہوں، اب میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں اس کو بتا بتا کر تھک گئی تھی کہ کچھ حدود ہیں جس کا خیال ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ عبید اس رات کے بعد میرے قریب 2 بار اور آیا تھا۔ ہمارے اس خلوت میں گزارے لمحات کو آج 2 مہینے ہو گئے تھے، اور میری طبیعت اچانک ہی مجھے تھوڑی ناساز معلوم ہونے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے تھے، دل اچانک ہی متلانے لگتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں یہ بات کسی کو بھی بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اماں کو بتا دیتی ہوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی، کہیں وہ الٹا مطلب نہ لے جائیں۔ ویسے ہی مجھے اپنے حالات بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ ایک لڑکی کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے جب وہ اس دوراہے سے گزرنے والی ہوتی ہے، اور اچانک ہی صبح کے وقت جب میں امی کے ساتھ کھڑی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی،
تب مجھے اتنی زور کا چکر آیا کہ میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی اور میں حواس باختہ ہو کر ہی کچن میں گر پڑی تھی۔ میری امی، چچی سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ عبید بھی بھاگا بھاگا کچن میں آیا تھا، وہیں مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا اور جو خبر عبید اور اس کی اماں کو دی وہ ہم سب کے ہی ہوش اڑا چکی تھی۔ میں 1 ماہ کی حاملہ تھی، جبکہ یہ سن کر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ عبید اور میری رخصتی ہو چکی ہے، جبکہ میری امی اور چچی نے بات سنبھال لی تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی بچوں کی شادی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی ہے، جبکہ میری ماں مجھے مسلسل گھورتی جا رہی تھی۔ راستے بھر میں بھی چچی اور امی کی نگاہیں مسلسل مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ عبید کے چہرے پر بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ ہم دونوں گھر آئے تو میری اماں فوراً ہی مجھے کوہنی سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ عبید اپنی ماں کو دیکھ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ویسے بھی لڑکوں کے لیے اتنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی، اصل مسئلہ تو ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے جب وہ رخصتی سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہے۔ کمرے میں لا کر میری ماں نے میرے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کیے تھے اور غصے سے غراتے ہوئے بولی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس چیز کا خیال رکھنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے باپ اور چچا کو؟ تمہارے بچے رات کے اندھیرے میں یہ گل کھلاتے پھر رہے ہیں۔ جبکہ میری سسکی سی بند گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو کیا بولوں۔ میری ماں وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہارے سسرال میں تمہاری کوئی عزت رہ جائے گی؟ تمہاری چچی تمہیں دن رات تانے مارے گی کہ تم نے اس کے بیٹے کے ساتھ رخصتی سے پہلے ہی اپنی، کاش کہ تم جیسی اولاد مجھے نصیب ہی نہ ہوتی۔ میری ماں مجھے بد دعائیں دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی تھی۔ مجھے عبید سے بہت شکوے تھے۔ میں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ ابھی ہم نہیں کرتے۔ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا اور یہی چیز میرے سامنے حقیقت کا روپ دھارے موجود تھی۔ چچی اور امی نے مشترکہ فیصلہ لے کر ہم دونوں کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ چچا اور بابا تو اس چیز کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے عبید اپنا گھر اور ایک گاڑی لے کر اس کے بعد ہی ان کی رخصتی کروائیں گے، لیکن چچی اور امی نے اپنے اپنے شوہروں کو دبے الفاظ میں سمجھا دیا تھا، جبکہ میں نے عبید سے بالکل ہی بول چال بند کر دی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرنے کا۔ ہماری رخصتی بہت ہی سادگی سے کر دی گئی تھی۔ رخصتی والی رات عبید میرے قریب آنے لگا تو میں فوراً ہی اس سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں اس طرح سے اپنے بڑوں کو ناراض کر کے رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ عبید مجھے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو جھٹک کر کروٹ بدل کر سو گئی۔ اچانک ہی اس نے میرا رخ اپنی طرف کیا اور دھیرے دھیرے اپنے پیار کی برسات میں مجھے بھگونے لگا۔ میں بھی کب تک اس سے ناراض رہتی؟ اس چیز میں میری بھی رضامندی شامل تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر کے اپنا وجود اس کے سپرد کر دیا تھا، جبکہ اس نے مجھے بہت ہی محبت سے سمیٹ لیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا تھا، لیکن آج جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ کاش یہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہوتا، کاش میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرتی۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہتی ہوں کہ نکاح ہوتے ہی بچوں کی رخصتی کروا دینی چاہیے، ورنہ بعد کے لیے بہت مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔